حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر بن خطاب کو دعوت اسلام دینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی: اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے قوت عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے قبول فرما لیا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث صحابہ اکرام کی سختیاں برداشت کرنے کے باب میں آئی تھی۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ اور ان کے خامد سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تکلیف برداشت کرنے کا ذکر ہے، اور پھر اس حدیث میں یہ مضمون ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور فرمایا: تمہارا کیا ارادہ ہے اور تم کیوں آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ میرے سامنے پیش فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سنتے ہی اسی جگہ اسلام لے آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اس گھر کو چھوڑیں اور مسجد حرام تشریف لے چلیں، اور وہاں جا کر کافروں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اپنے ابتدائے اسلام کا قصہ بیان کروں؟ ہم نے کہا: جی حضور۔ آپ نے فرمایا: میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں سے تھا۔ صفا پہاڑی کے قریب ایک مکان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا گریبان پکڑ کر فرمایا: اے خطاب کے بیٹے، مسلمان ہو جاؤ، اور ساتھ ہی یہ دعا کی: اے اللہ، اسے ہدایت عطا فرما۔ میں نے فوراً کہا: اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ فرماتے ہیں میرے اسلام لاتے ہی مسلمانوں نے اتنی بلند آواز سے تکبیر کہی جو مکہ میں گونج گئی۔ والسلام۔